السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 32 میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تحریری کام کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا اور آپ لوگوں کی کاپیاں ریڈی ہوں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے تحریری کام کی طرف۔ امید ہے آپ لوگوں نے اپنی کاپیاں اس طرح سے ریڈی کی ہوئی ہوں گی۔ نمبر شمار، اردو، جماعت کا کام اور تاریخ۔ سب سے پہلے ہم سبق کا نام لکھیں گے۔ سبق کا نام ہے حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ الفاظ معنی 5 ہیں۔ سوالات و جوابات 5 ہیں۔ مشقی سوالات، سبق کے مشق میں جو سوالات دیے گئے ہیں وہ ہم نے تمام کے تمام کرنے ہیں، تو جو مشقی سوالات ہیں اس کی بھی ہم نے یہاں پر ہیڈنگ ڈالی ہے۔ املا کے الفاظ پلس جملے 10 جمع 5، خوش خطی 1 پیراگراف۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک بھی ہے۔ املا کے الفاظ اور خوش خطی آج آپ کو ہوم ورک میں بھی دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ الفاظ معنی میں سب سے پہلے اسی طرح ہم پیج ریڈی کریں گے الفاظ معنی کے لیے بھی۔ اس کے بعد الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیں گے، 2 ایکول کالم بنائیں گے مڈ میں۔ اردو میں نمبرنگ ہوگی، نمبرنگ اردو میں ہی کی جائے گی۔ اس کے بعد پہلا لفظ ہے نمبر 1، پہلا لفظ ہے متی فرما بردار، متی فرما بردار۔ نمبر 2 بیابان، بیابان صحرا، بیابان صحرا۔ نمبر 3 مسکین، مسکین غریب نادار۔ نمبر 3 مسکین غریب نادار۔ نمبر 4 جھٹ پٹ، جھٹ پٹ، جھٹ پٹ فوراً، جھٹ پٹ فوراً۔ نمبر 5 قافلہ، قافلہ مسافروں یا تاجروں کا گروہ جو مل کر سفر کرے، کارواں، مسافروں یا تاجروں کا گروہ جو مل کر سفر کرے، کارواں۔ یہ تھے ہمارے 5 کے 5 الفاظ معنی۔ اب چلتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف۔ سوالات و جوابات کے لیے بھی ہم سب سے پہلے اس طرح سے پیج ریڈی کریں گے۔ پیج ریڈی کرنے کے بعد ہم سوالات و جوابات کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوالات و جوابات کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد ہم سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 ہم اتاریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ جواب ہے، پہلا پوائنٹ ہے اس کا، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور صوفی بزرگ تھے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور صوفی بزرگ تھے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ریڈ کلر میں یوز کر رہی ہوں، یہاں پہ آپ لوگوں نے یلو کلر سے شیڈنگ کرنی ہے، ان کو آپ نے یلو کلر سے شیڈ کرنا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور صوفی بزرگ تھے۔ نمبر 2 دیکھیں، وہ 1184 میں 1184 میں ایران، ملک کا نام ہے، ایران کے صوبے شیراز میں پیدا ہوئے، ایران کے صوبے شیراز میں پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے یہ دیکھیں ان کا نام ہے شیرازی، خطے نسبتی بھی ہے۔ جو ہم نے کہا تھا پنجاب سے پنجابی، سندھ سے سندھی، تو یہاں پہ شیراز، شیرازی، تو یہ ان کا خطے نسبتی بھی ہے، خطے نسبتی ہے۔ نمبر 3 وہ ایک بہت بڑے معلم بھی مانے جاتے ہیں، معلم استاد۔ میں دہراتی ہوں، نمبر 1 شیخ سعدی شیرازی ایک مشہور صوفی بزرگ تھے۔ نمبر 2 وہ 1884 میں ایران کے صوبے شیراز میں پیدا ہوئے۔ نمبر 3
وہ ایک بہت بڑے معلم بھی مانے جاتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے معلم بھی مانے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ نے اپنی تعلیمات کو کس انداز سے پیش کیا؟ سوال نمبر 2، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کو کس انداز سے پیش کیا؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا نقطہ ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شاعر اور ادیب بھی ہیں۔ ادیب کتابیں لکھتے ہیں، جو ادیب بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شاعر اور ادیب بھی ہیں۔ نمبر 2، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہانی کا انداز اختیار کیا۔ کس انداز سے پیش کیا؟ تو کہانی کا انداز آپ نے اختیار کیا۔ نمبر 3، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روشن تعلیمات سبق آموز واقعات کی شکل میں انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ نمبر 1، آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شاعر اور ادیب بھی ہیں۔ نمبر 2، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہانی کا انداز اختیار کیا۔ نمبر 3، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روشن تعلیمات سبق آموز واقعات کی شکل میں انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، لوگوں سے بھلائی کرنے کا کیا اجر ملتا ہے؟ لوگوں سے بھلائی کرنے کا کیا اجر ملتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اچھا ہے، یا دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی نیکی ہے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی نیکی ہے۔ نمبر 3، لوگوں سے بھلائی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا اجر ملتا ہے ان کو؟ کہ جو لوگوں سے بھلائی کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لوگوں سے بھلائی کرنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تھا سوال نمبر 3 کا جواب۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ ڈالی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، بزرگوں کا دامن چھوڑنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ بزرگوں کا دامن چھوڑنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا نمبر پہ اس کا، جو بزرگوں کا دامن چھوڑتے ہیں وہ روتے ہیں۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑتے ہیں وہ روتے ہیں۔ نمبر 2، زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ زندگی میں بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور انہیں ایک ڈر، ایک خوف جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بزرگ جو ہیں ہمارے، وہ ہم سے عمر میں اور تجربے میں زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ ان کا تجربہ بھی ہم سے زیادہ ہوتا ہے اور ان کی عمر بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھنے کا انجام۔ اب سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، وقت کو برباد کرنے اور غفلت کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ وقت کو برباد کرنے اور غفلت کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں۔ نمبر 1، وقت کو برباد کرنے اور غفلت کے بہت برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ وقت کو برباد کرنے اور
غفلت کے بہت برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ وقت کسی کی خاطر نہ تو رکتا ہے اور نہ اپنی رفتار کم کرتا ہے۔ نمبر 2، کیونکہ وقت کسی کی خاطر نہ تو رکتا ہے اور نہ اپنی رفتار کم کرتا ہے۔ نمبر 3، وقت کا ہر لمحہ یعنی ہر پل قیمتی ہے، اسے غفلت میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ وقت کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اسے غفلت میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھے ہمارے سوالات و جوابات۔ یہاں تک ہم نے اپنے 5 سوالات و جوابات مکمل کر لیے۔ اب ہم اس کے مشقی کام کی طرف آئیں گے۔ صفحہ نمبر 53 پر مشقی سوال دیا گیا ہے، ہم معنی الفاظ لکھیں۔ ہم معنی الفاظ لکھیں یعنی مترادف۔ ہم معنی الفاظ یعنی مترادف۔ تو ہم اس طرح درمیان میں 2 لائن ڈرا کریں گے اور پھر اس کو کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اجر۔ اجر صلہ، جزا، صلہ بدلہ۔ اجر جزا، حکایات کہانیاں، حکایات کہانیاں۔ نمبر 3، معاف کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ جھٹ پٹ، فوراً، جھٹ پٹ، فوراً۔ غفلت، لاپرواہی، غفلت، لاپرواہی۔ دہشت، ہیبت، خوف، دہشت، ہیبت، خوف۔ دہشت، ہیبت، خوف، ڈر۔ اس کے بعد اگلا مشقی سوال دیکھیں۔ اگلا مشقی سوال ہے اس کا صفحہ نمبر 53 پر دوسرا مشقی سوال ہے، کا کی کے کی مدد سے، کا کے کی مدد سے مذکر اور مؤنث الگ کر دیں، جیسے بکری کی رسی۔ تو یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے نیند، دامن، پھندا اور ناشکری۔ تو پہلا ہے غفلت کی نیند، غفلت کی نیند، تو کی مؤنث۔ بزرگوں کا دامن، بزرگوں کا دامن، مذکر۔ رسی کا پھندا، کا پھندا، مذکر۔ اللہ کی ناشکری، مؤنث، کی ناشکری، مؤنث۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں غفلت کی نیند، میٹھی نیند، گہری نیند۔ اسی طرح بزرگوں کا دامن، قمیص کا دامن، ٹھیک ہے، رسی کا پھندا، گلے کا پھندا، اللہ کی ناشکری، رب کی ناشکری۔ تو یہ سارے کیا ہیں کہ کا کی کے کی مدد سے ہم نے مذکر اور مؤنث کو علیحدہ کیا ہے۔ یہ اگلا مشقی سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 52 پر جو مشقی سوال دیا گیا ہے، اب ہم اس کو کریں گے۔ آخری مشقی سوال ہے، ذیل میں دیے گئے جملوں کو منفی اور استفہامیہ میں تبدیل کریں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا پرچم سبق میں میں نے آپ کو جملوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا کہ ایک مثبت جملہ ہوتا ہے، ایک منفی ہوتا ہے اور ایک استفہامیہ ہوتا ہے۔ مثبت، منفی جس میں انکار ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، اور استفہامیہ یا سوالیہ۔ استفہامیہ میں بھی کچھ پوچھا جاتا ہے، استفہامیہ میں بھی کچھ پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیے گئے جملوں کو منفی اور استفہامیہ تبدیل کریں۔ استفہامیہ جملہ اور سوالیہ جملہ ایک ہی معنی ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، یہاں پہ مثبت جملے دیے گئے ہیں ہمیں، کتاب کی ایکسرسائز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں
مثبت جملے دیے گئے ہیں، جیسے ایک نیک دل شخص جنگل میں جا رہا تھا، ایک نیک دل شخص جنگل میں نہیں جا رہا تھا، یہ اس کا منفی جملہ ہے۔ کیا ایک شخص نیک دل شخص جنگل میں جا رہا تھا، یہ اس کا استفہامیہ سوالیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا سوالیہ جملے میں یہ سوالیہ نشان لگانا بہت ضروری ہے۔ تو یہی سارے جملے دیے گئے ہیں، اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اس کا منفی جملہ ہے یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ استفہامیہ جملہ میں اس کا دیکھیں، کیا یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی۔ نمبر 2 مثبت جملہ اس کا ہے وقت کا ہر لمحہ قیمتی ہے، وقت کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ منفی جملہ دیکھیں اس کا، وقت کا ہر لمحہ قیمتی نہیں ہے، وقت کا ہر لمحہ قیمتی نہیں ہے۔ استفہامیہ جملہ دیکھیں، کیا وقت کا ہر لمحہ قیمتی ہے، سوالیہ نشان لازمی، کیا وقت کا ہر لمحہ قیمتی ہے، سوالیہ نشان لازمی۔ نمبر 3 پہ دیکھیں، ایک شخص بکری کی رسی تھامے چل رہا تھا، مثبت جملہ ہے ایک شخص بکری کی رسی تھامے چل رہا تھا۔ منفی جملہ دیکھیں، ایک شخص بکری کی رسی تھامے نہیں چل رہا تھا، ایک شخص بکری کی رسی تھامے نہیں چل رہا تھا۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں استفہامیہ، استفہامیہ ہے کیا ایک شخص بکری کی رسی تھامے چل رہا تھا، کیا ایک شخص بکری کی رسی تھامے چل رہا تھا، سوالیہ نشان لازمی۔ اس کا نمبر 4 دیکھیں، نمبر 4 پہ دیکھیں، نمبر 4 جملہ ہے، نمبر 4 ہے مثبت جملہ، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اس کا منفی دیکھیں، یعنی نہیں کا، اس نے پیاسے کتے کو پانی نہیں پلایا، اس نے پیاسے کتے کو پانی نہیں پلایا۔ اس کا استفہامیہ جملہ دیکھیں، یعنی سوالیہ جملہ، کیا اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، کیا اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، کوشچن مارک۔ استفہامیہ جملہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، استفہامیہ جملہ بھی سوالیہ ہی ہوتا ہے۔ استفہامیہ جملہ کسے کہتے ہیں، جس میں کچھ پوچھا جائے، اور سوال میں بھی کچھ پوچھا جا رہا ہوتا ہے، سوالیہ جملے میں بھی کچھ پوچھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو استفہامیہ جملہ جس میں کچھ پوچھا جائے تو یہ بھی سوالیہ جملہ ہوتا ہے، کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، کون، یہ سارے جو ہیں یہ استفہامیہ جملے میں آتے ہیں۔ آپ کون ہیں، وہ یہاں کیوں آیا، ہم کہاں گئے تھے، یہ سارے جو ہیں یہ استفہامیہ جملے ہی ہیں، سوالیہ یا استفہامیہ جملے۔ اب گھر کا کام جو ہے وہ دیکھ لیں۔ گھر کا کام ہے سبق عقائد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی املا کی مشق کریں اور صفحہ نمبر 47 سے ایک پیراگراف کی خوش خطی لکھیں۔ تو آج کا جو ہوم ورک ہے آپ کا، وہ ایک پیراگراف خوش خطی آپ نے کرنی ہے صفحہ نمبر 47 سے، اور عقائد شیخ سعدی کی املا کی مشق کرنی ہے۔ اپنی کتابیں نکالیں تاکہ میں آپ کو املا جو ہے وہ اس کی نشاندہی کر دوں۔ جی، سب سے پہلے دیکھیں صفحہ نمبر 47 سے ایک پیراگراف کی خوش خطی کرنی ہے۔ اس میں 2 پیراگراف دیے ہوئے ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے یہ والا پورا پیراگراف حضرت شیخ سعدی سے لے کر رہنمائی کرتی ہیں تک کرنا ہے، یا کہتے ہیں ایک نیک دل شخص جنگل میں جا رہا تھا، یہاں سے لے کر سارے گناہ معاف کر دیے، یہاں تک یہ دوسرا پیراگراف ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، صفحہ نمبر 47 پہ 2 پیراگراف دیے ہوئے ہیں، ان 2 میں سے کوئی ایک پیراگراف آپ نے خوش خط لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں املا کی نشاندہی کی طرف۔ تو املا کی نشاندہی کے لیے میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے
یہ جو خاص الفاظ دیے ہوئے ہیں نئے الفاظ، یہ 9 ہیں، یہ 9 کے 9 آپ کے املا کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں لفظ ہے پسند، یہ نمبر 10 ہو گیا۔ 9 یہ ہو گئے حکایات، کلا، بیابان، مسکین، جھٹپٹ، متی، جھڑکنا، نڈھال، شتر، پسند، یہ املا کے الفاظ ہیں۔ اب املا کے جملے دیکھیں۔ جملہ نمبر 1 ہے تعلیم سے فارغ ہو کر کچھ عرصہ تدریس سے وابستہ رہے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر کچھ عرصہ تدریس سے وابستہ رہے، یہ جملہ نمبر 1 تھا۔ صفحہ نمبر 48 پر جملہ نمبر 2 دیکھیں۔ احسان کی رسی سے مضبوط رسی نہیں، احسان کی رسی سے مضبوط رسی نہیں، یہ جملہ نمبر 2 ہے۔ اب جملہ نمبر 3 دیکھیں۔ صفحہ نمبر 49 پہ جملہ نمبر 3 ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ بیابان میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ بیابان میں سفر کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 50 پر جملہ نمبر 4 دیکھیں۔ بالکل پہلی لائن، ایک آدمی چلتے چلتے بہت تھک گیا اور راستے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ ایک آدمی چلتے چلتے بہت تھک گیا اور راستے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ اب صفحہ نمبر 51 پر آخری جملہ ہے۔ صفحہ نمبر 51 پہ دیکھیں، راستے میں ایک جگہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا اور والد کا ساتھ چھوٹ گیا۔ راستے میں ایک جگہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا اور والد کا ساتھ چھوٹ گیا۔ یہ تھی آج کی املا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں کروایا گیا تمام کام اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نیا چیپٹر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔